1970 میں میری یہاں پوسٹنگ ہوئی میاں والی سے. میاں والی میں گیا تھا اسلامی کالج خانے وال سے. 1965 میں نے ایم انگلش کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے. اس وقت 65 کی لڑائی نئی نئی ختم ہوئی تھی, گورنمنٹ سروس ساری بند تھی. تو اتفاق سے اسلامیہ کالج خانے وال میں لیکچرز کی 2 سیٹیں نکلی. میں نے اپلائی کیا, بہت سارے اپلیکنٹ تھے, لیکن خوش قسمتی سے میری سلیکشن ہو گئی. میں نے وہاں 4.25 سال کام کیا ہے. وہاں کے بڑے بڑے شاگرد میرے ہیں. ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ریٹائر ہو کے اب وہ وہاں بیٹھا ہے اپنا امریکہ میں. اور بھی اچھے اچھے شاگرد تھے. وہاں سے میری ٹرانسفر پوسٹ بلکہ گورنمنٹ سلیکشن ہوئی تو انہوں نے میری پوسٹنگ کر دی میاں والی میں. میاں والی سے میں ٹرانسفر ہو کے آیا یہاں جھنگ میں 1970 میں. تو اس کے بعد میں نے یہاں تقریباً 32 سال یہاں سروس کی ہے. اللہ کا شکر ہے, بہت کامیابی سے کی اور بہت اچھے اچھے شاگرد نکلے. اور جو میں ان کا احترام کرتا ہوں وہ میرا احترام کرتے ہیں, بلکہ وہ میرے لیے ایک سمجھ رہے ہیں کہ میرا اثاثہ ہے. وہ ہمیشہ یاد رکھیں, انہوں نے جگہ جگہ میری عزت افزائی کی, بلکہ جس کو بھی جو کام کہا نا اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا سر, کروں گا ضرور کروں گا. تو ایم اے انگلش یہاں 10 سال میں نے پڑھایا بطور ہیڈ کے. اور میرا پہلے دن یہ لیکچر ہوتا تھا لڑکوں سے کہ آئی ہیو نو سمپیتھی ود یو, آئی ہیو ایوری سمپیتھی ود یور پیرنٹس, دے ہیو سینٹ یو ہیئر ود اے مشن. If you pass, they will pray for me, and if you fail, they will abuse me. So kindly help me and work hard. So اس میں بہت اچھے ایک لڑکا اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, وہ پنجاب یونیورسٹی میں بوائز میں فرسٹ آیا تھا انگلش میں. اسی جنگ سے وہ لڑکا پنجاب یونیورسٹی میں بوائز میں فرسٹ آیا تھا. یعنی الحمدللہ. ایک لڑکی کنیز فاطمہ وہ میری شاگرد تھی, اس نے خاصی میری مغزماری کی. میں نے کہا بھی اب دیکھو رزلٹ چاہیے, اور اللہ کا شکر ہے یونیورسٹی میں اس نے میرے پیپر میں سب سے اچھا نمبر لیے 76. تو بہت اچھے شاگرد تھے. غلام صغیر شاہد وہ میرا شاگرد ہے, اور یہاں سے بے شمار لڑکے, بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کالج میں کوئی 3-4 کو چھوڑ کے باقی سارے میرے شاگرد ہیں, مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں, آج بھی احترام کرتے ہیں. آج بھی کسی کو کہتے ہوئے ٹیوشن پڑھا دو مفت پڑھا دیتا. مجھے بہت بہت کمال کے شاگرد ہیں. بلکہ کسی بھی شعبوں میں چلے جائیں نا, جہاں کوئی مل جائے آپ خود پہچانتے ہیں. ایک دفعہ یہاں اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا تھا, میں بھی چلا گیا. جو ان کا جو چیف گیسٹ تھا اس نے مجھے پہچان لیا. میں کہ یہ تمہارا نام نور محمد نہیں؟ کہتا ہاں. اس نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو اس کے یعنی ہار میرے گلے میں ڈالا. میں کہ نہیں اب کوئی فرق نہیں. کہتے نہیں جی. انہوں نے دوسرے 2 ہار, ایک اس کو ڈالا ایک مجھ کو ڈالا. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں نے لڑکوں کی خیر رکھائی کی, اللہ نے میرے بچوں کی خیر رکھائی کی. سارے بچے الحمدللہ سیٹ ہیں. چھوٹا بچہ کمشنر انکم ٹیکس ہے راول پنڈی میں 20ویں گریڈ میں. اس سے بڑا جو ہے نا وہ 19ویں گریڈ میں DHQ ہسپتال فیصل جنگ میں ہے. اچھا, اور وہ بڑا کوآپریٹو ہے. آپ میرا نام لے کے اس کو ملے, وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کا کام کرے گا. اور اس نے کبھی بھی کسی کے پیشنٹ نے کہا میرے کلینک پہ ہونا, وہ ہمیشہ جاتے جاتے لوگ اس کو نسخہ لکھا لیتے ہیں. اور اللہ نے اس کے ساتھ بھی اللہ نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو اس سے بڑا ہے وہ 20ویں گریڈ میں ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں. اور سب سے بڑا میکینیکل انجینئر ہے, وہ لاہور میں ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے لوگوں کے بچوں کی خیر خواہی کی, اللہ نے بھی بچوں کی خیر کی. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں تو آپ کا جو بھائی ہے وہ میرا شاگرد ہے, اس کی بیوی میرے شاگرد ہے, آپ کی بیوی میرے شاگرد ہے الحمدللہ. اور اچھے کولیگ, اچھے کولیگ سمجھی. بلکہ آپ کو کیا بتاؤں, ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے کسی کے کہنے پر کہ جو نا انگریزی والے ٹیوشن بہت پڑھاتے ہیں, کیسے کریں ان کا ٹائم ٹیبل کھلار دو. ٹائم ٹیبل انہوں نے بکھیر دیا. میں اگلے دن گیا, وہ سارے اسٹاف روم کے سامنے کھڑے. میں کہا خیر؟ کہتا جی یہ ہے. میں کہا یار پرنسپل کے ساتھ پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے, جو کہتا مان لو. کہ نہیں. میں کہا نہیں چلو چوتھے پیریڈ ہمارا خالی ہوتا ہے تو میں کہ وہاں چلو بیٹھ کے بات کر لیں گے.
میں کہا بھی میں اسٹینڈ تو لوں گا لیکن میں نے پیچھے دیکھنا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. پرنسپل سے ڈرتے تو اس سے بہت زیادہ. نہیں میں نے لائبریری سے قرآن شریف منگوا لیا ہے, حل ہو نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, ایک دوست کو شہید روڈ پہ کسی لڑکوں نے روکا, سر سنا ہے آپ نے قرآن شریف تو آیت توڑ دے کر. نہیں توڑا. وہ کہتا ہے مجھے میٹنگ میں نہ بلایا کرو, مجھے ڈر لگتا ہے, جو کہو گا میں کروں گا. الحمد للہ خیر اس میں لمبی کہانی ہے, قرآن شریف پہ سمجھوتا ہوا. اچھا تو پھر اس نے یعنی کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, تم مجھے کچھ نہ کہو. وہ سمجھتا تھا کہ میں ذمہ وار ہوں, حالانکہ میں ذمہ وار نہیں تھا. اس نے میری اے سی آر اس سے نیچے خراب ہو نہیں سکتی تھی, سارے کالم خراب کیے. لیکن وہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ساری ٹھیک کر دی. عبد الصاحب صاحب انہوں نے مجھے نہیں بتایا. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک لڑکا میرے پاس آیا, بڑا یعنی لیڈر قسم کا, کہتا سر کل اب دیکھنا کیا ہوگا. میں کیا ہوگا؟ کل چاولہ صاحب کے خلاف ہوگی, ہڑتال ہوگی اور گملے ٹوٹیں گے یہ وہ. میں کیا سنوں, اگر کوئی جلوس نکلا تو میرے گھر نہیں آنا, خبردار. کہتا جی میں نہیں ہوں گا. میں کہا تو ہو نہ ہو, اگر جلوس نکلا تو میرے پاس نہیں آنا. خیر وہ یہ بھی ادب کی بات ہے, اس نے پتہ نہیں لڑکوں کو کیا پڑھایا, جلوس نہیں نکلا. میں نے چاولہ صاحب کو جا کے بتایا بھی نہیں کہ یہ کہانی تھی, اور یہ نہ چاولہ صاحب نے مجھے نہیں بتایا, میں نے ان کو نہیں بتایا. تو ایسا ہے نا, نیکی کرو نیکی پاؤ, ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ. چاولہ صاحب بہت نفیس انسان تھے, ان کی بے شمار باتیں ہیں ٹھیک ہے جو کرنے والی ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا یار میں تمہیں پتہ میرے حالات کا, تو میری بچیاں ٹیوشن میں سمجھ گیا, کہتا میرے پاس ٹنگ جائے اور وہ ہے. میں کہ سر میں ان کے گھر جا کر بچوں کو پڑھاتا رہا ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بہت نیک انسان تھے, اور صرف ایک ہی پرنسپل تھا جس سے یعنی میچ پڑھا, لیکن میرا اس میں دخل نہیں تھا. وہ سمجھتا تھا میرا دخل ہے. یعنی عجیب بات تھی یہ. اس نے وہ بلایا کیا نام ہے لڑکوں, جلسہ کیا لڑکوں کے ساتھ. اچھا وہ ہاکی گراؤنڈ ہوتی تھی, اب وہ ہم کمرے بنے ہوئے ہیں. 85 اسٹاف ممبر ایک طرف, ہمارے 16 ممبر ایک طرف. ہمارے ساتھ بیٹھتا کوئی نہیں تھا, کہتے جو بیٹھے گا وہ بھی نظروں میں آ جائے گا. انہوں نے اس کا ارادہ تھا کہ لڑکوں کو بھڑکا کے نا ان کے خلاف ان کے ٹرانسفر کرا دوں گا. میں نے اسٹاف روم سے نکلتے ہوئے کہا, میں کہ سر میں سمجھ گیا تھا کہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ حالات کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. ہمارا ایک بہت بڑا پلان تھا. اچھا تو ادھر بات کرے, ادھر والے کہیں سر زندہ باد زندہ باد, ادھر منہ کرے ادھر والے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ڈی پی حاکم صاحب اٹھے وہ لڑکوں کو چپ کرانے. وہ ایک ساتھی نے نا پیر مارا اس کو, تجمل حسن گیلانی نے, کہ تمہیں وہ اپنا سر دیا کھڑے ہیں تم, ہاں شرم کرو. اس نے سمجھا بھائی ماں ہمارا خراب ہے. اوپر اس نے کہا تو محنت کرو, کوٹ دوں گا, جرسی دوں گا. یہ اس میں حالانکہ میرا قطن کوئی قصور نہیں تھا, کوئی ہاتھ نہیں تھا, لیکن ساتھی کہتے تھے. میں کہا چلو تم کہتے ہو تو یہ, لیکن وہ بات اس نے مانی نہیں. مان لیتا بہت بری بات ہے. اسی دن اس کے خلاف جلوس نکلا. اسی دن کیا ہوا کہ ایک لڑکے نے جو پرنسپل صاحب کا اس کا باپ دوست تھا, وہ گڈی لے کے اندر آ گیا گاڑی لے, اور کسی لڑکے کے پاؤں کے اوپر نے گزار دی. لڑکے اشتعال میں آ گئے, مرد آباد زندہ آباد. یہ ہم گئے انگریزی والے سارے, کیونکہ سارے انگریزی سارے پڑھتے ہیں, سمجھایا ختم ہو گیا. لیکن پرنسپل صاحب نے اس کا احترام نہیں کیا اس بات کا. لیکن وہ خیر ذمہ دار مجھے سمجھتا الحمد للہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے اچھے شاگرد دیے, اچھے کلیگ دیے. یعنی بلکہ میں میاں والی میں کچھ ڈیڑھ سال رہا. ایک سال میاں خالد کرام وائس پرنسپل ہوتے تھے. ان کو مجھے صبح تلاش کر کے کہاں گئے کہاں آ گئے. کہتے ہیں کر میاں والے سے کہ یار وہ آیا ہوا ہے ایگزامنر, وہ تمہیں کل سے پوچھ رہا ہے. وہ آیا, اس کو کسی نے کہا تھا میرے کولیگ نے میاں والے سے کہ ان کے بچے امید ہے
اپیئر ہو رہے ہوں گے تو ان کو پتہ کر کے نمبر لگا کے میں بتانے آ کے، تو ایک بچہ میرے خیال اپیئر ہو رہا تھا، یعنی اتنا تھا کہ وہاں سے بندے نے کیا اور اتنا احترام کیا بہت، یعنی اچھے یعنی اچھے یعنی بلکہ قلب عباس صاحب ریاضی کے ٹیچر ہوتے تھے، تو میرا بڑا بیٹا جو ہے نا ایسے ہی تھا، اس نے سب سے ریاضی پڑھی، مجھ سے بھی پڑھی، کیونکہ میں نے بی اے میں ریاضی پڑھی تھی اے بی کورس. کہتا جی قلب عباس ہے، میں کہ بس وہ رہ گئے ہیں. اچھا کہتا بھی ان کو کہ میں کہ یار عباس صاحب بیٹا وہ ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے آپ سے. کہتا بھیج دیں. کس ٹائم؟ کہ جس ٹائم مرضی آ جائے وہی ٹائم اس کا ہے، جس ٹائم آ جائے. اس نے مہینہ دو جتنا پڑھنا تھا پڑھا، ایک پیسہ نہیں لیا، ایک پیسہ نہیں لیا. یہ فزکس کے ڈاکٹر اسماعیل صاحب ہاں ڈاکٹر اسماعیل نہیں، وہ باہر سے ہو کے آئے ہیں، افتخار حسین شاہ، الحمدللہ یاد آ گیا نام. اس کو میرے دو بچے انہوں نے پڑھی فزکس، بہت اچھی پڑھاتے تھے. میں کہ صاحب پیسے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا. کہتے نہیں یہ بات نہ کرو اور کرو. بہرحال اللہ نے اچھے اپنے کولیگ دیے، اچھے پرنسپل دیے. بھائی ایک پرنسپل سے پڑھا ہے باقی ٹھیک نہیں. بلکہ ایک دفعہ ایسے وہ تقی صاحب انجم وہ پرنسپل تھے، وہ لڑائی ہو رہی تھی اپنا ٹائم ٹیبل کی کہ اس ٹائم کر دو، اس ٹائم کر دو. کوکو صاحب کا کوئی موقف تھا، وہ زیادہ پرنسپل کے قریب تھے عربی کے. میں کہا یہ کوکو صاحب سر یہ تو کوئی پہلے پیریڈ میں آتے نہیں، ہم آتے ہیں، ہم سے پوچھیں، یہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، بچے نہیں آ سکیں گے. اور پرنسپل کہنے کا یار چپ کرو، جو یہ کہتے ہیں مان لو بس، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایک دفعہ میں کبھی کلاس میں لیٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ لیٹ ہوا. ریلوے فاٹک بند تھا، میں وقت پر نکلا تھا، کھڑا ہو کے لیٹ ہوا. پرنسپل صاحب انجم صاحب راؤنڈ کرتے کرتے کلاس میں پہنچ گئے. کون پڑھاتے ہیں؟ فلاں پڑھاتے ہیں. کوئی آتے نہیں ہیں. کہتا ہے جی کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ تو آج پہلی دفعہ لیٹ ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو ایسے نہیں ہوتا، ہم سے پہلے ہوتے ہیں. پھر وہ مجھے دیکھا انہوں نے، وہ دوسرے گیٹ سے نکل گئے. انہیں بلایا، کہتے ہیں شاباش. یعنی آج میں نے پہلی دفعہ لیکچر کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف سنی ہے. تو لڑکے الحمدللہ لڑکے بھی احترام کرتے تھے، اس ساتھی بھی احترام کرتے تھے، میں ان کا احترام کرتا تھا. پرنسپل بھی اچھے تھے، سب سے اچھا سلوک کیا سمجھائی. اور آخر میں جب میں ریٹائر ہوا تو اپنے فیصل آباد کے رہنے والے تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، بورڈ میں سیکرٹری بھی رہے ہیں، وہ تھے اس وقت پرنسپل. تو باقی اچھی سلسلہ. تو آپ جو ہے اپنے جو شاگرد ہیں ہاں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام کاروانیانس کو آپ کیا پیغام دیں؟ پیغام یہ دینا چاہیں گے، میں نے آپ سے نیکی کی، آپ نے میرے ساتھ میرا ادب کیا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہارے کام اپنے آپ سوار دے گا. اپنا اللہ کی مخلوق اس کا فائدہ کرو، اللہ تمہارا فائدہ کرے گا. مجھے اپنے شاگردوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس معیار پر پورے اتریں گے. ہاں دنیا کا بھلا کریں گے، اللہ ان کا بھلا کرے گا. آج بھی وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنا نیک نام ہے، یعنی ان کا بارے میں کبھی غلط بات نہیں سنی. اللہ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اتنی محنت کی، باقی مجھے ہمیشہ وہ دور یاد رہے گا جو میں نے یہاں گزارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ میں کہوں میرے ساتھ یہ ہوا نا، جو ہوا اچھا ہوا. شاگردوں نے بھی اچھا کیا، تو ساتھیوں نے بھی اچھا کیا، پرنسپلوں نے بھی اچھا کیا.